بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ ترکیہ میں اموات 22,000 سے تجاوز، ملبے تلے دبے افراد کے بچنے کے امکانات کم ہو گئے۔ بلوچستان میں پاک آرمی کے میجر اور کیپٹن شہید۔ چائنا کے لیے جنگ کے لیے تیار ہیں، امریکی جنرل کا اشتعال انگیز بیان۔ چینی وزیر دفاع نے امریکی وزیر دفاع کا جواب ہی نہیں دیا۔ ترکیہ میں آنے والے زلزلے سے پہلے شاید پرندوں کو اس کا احساس ہو گیا تھا۔ کیا مودی حکومت تربوز کی فروخت پر پابندی لگا دے گی کیونکہ اس کا رنگ بھی سبز ہے؟ اسد الدین اویسی۔ معروف شاعر ادیب امجد اسلام امجد انتقال کر گئے۔ سید علی گیلانی نے کشمیریوں کو بھارتی منصوبوں سے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ دن کا کون سا وقت دل پر سب سے زیادہ بھاری ہوتا ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ترکیہ اور شام میں آنے والے زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 22,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ سینکڑوں منہدم عمارتوں کے ملبے تلے دبے افراد کو زندہ نکالنے کی امیدیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ 4 روز پہلے ترکیہ اور شام میں 7.9 شدت کے قیامت خیز زلزلے سے متاثر ہزاروں افراد شدید سردی میں کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں کھانے پینے کی اشیاء کی قلت ہو گئی ہے۔ ریسکیو اور تلاش کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ دونوں ممالک کے حکام نے اموات میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ وقتی تعداد ہے جس میں ہر گھنٹے بعد نیا اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ جمعرات کے روز منہدم ہونے والی عمارتوں کے ملبے سے زندہ بچ جانے والے مزید افراد کو نکالا گیا، جبکہ جمعرات ہی کے روز شام کے شمال مغربی علاقے میں مصروف کار ریسکیو عملے کو تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے تلے کوئی زندہ فرد نہیں ملا۔ ہر گزرتے لمحے کے بعد شام اور ترکیہ کے تباہ کن زلزلے اور اس کے بعد آنے والے آفٹر شاک کو دیکھتے ہوئے متاثرہ علاقوں میں کسی بھی فرد کے زندہ بچنے کی امیدیں دم توڑتی جا رہی ہیں۔ زلزلہ جس میں ہزاروں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی، اس کو کئی دہائیوں میں آنے والے سب سے زیادہ خونی زلزلے کا نام دیا جا رہا ہے۔ بلوچستان کے علاقے کوہلوں میں سڑک کنارے نصب بم سے پاک فوج کے 2 افسران شہید ہو گئے ہیں۔ ISPR کے مطابق کوہلوں میں انٹیلی جنس اطلاعات کی بنیاد پر تخریب کاروں کے خلاف آپریشن کیا جا رہا تھا۔ آپریشن کے دوران IED پھٹنے سے پاک فوج کے 2 افسران شہید ہو گئے۔ شہید ہونے والے افسران میں میجر جواد اور کیپٹن صغیر شامل ہیں۔ ISPR کے مطابق دشمن عناصر کی اس طرح کی بزدلانہ کارروائیاں بلوچستان کے امن اور خوشحالی کو سبوتاش نہیں کر سکتی۔ سیکیورٹی فورسز جان کی قیمت پر بھی ان کے مذموم عزائم کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ امن کے دشمنوں کو پکڑنے کے لیے علاقے میں آپریشن جاری ہے۔ ایک امریکی جنرل نے اشتعال انگیز بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ مشرقی ایشیا میں فوجی کارروائی کے لیے تیار ہے۔ امریکی فوج کے جنرل جوزف ریان نے کہا کہ فلپائن، جاپان اور آسٹریلیا جیسے مشرقی ایشیا کے امریکی اتحادی متحد ہو کر ان کے بقول عالمی توازن میں تبدیلی کی کوشش کرنے والے چائنا کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے چائنا اور شمالی کوریا کے خلاف امریکی اتحادیوں کے رویے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے کہ امریکہ کے ساتھیوں کی تیاری ان کے بقول حملہ آوروں کو سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ امریکی فوج کے جنرل جوزف ریان نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ امریکہ اور اس کے مشرقی ایشین اتحادی یوکرین پر روس کے حملے جیسے بحران کی طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ چینی وزیر دفاع نے اپنے امریکی ہم منصب امریکی وزیر دفاع کی کال کا جواب نہیں دیا۔ چائنا کے وزیر دفاع نے اپنے ملک کا جاسوس غبارہ تباہ ہونے کے بعد اپنے امریکی ہم منصب کی فون کال کا جواب ہی نہیں دیا۔
امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کی کال کو ان کے چینی ہم منصب نے سننے سے ہی مسترد کر دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق چینی غبارے کو گرائے جانے کے فوراً بعد امریکی وزارت دفاع نے چائنا سے آسٹن اور ان کے درمیان ایک محفوظ فون کال کی درخواست کی تھی۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ہم تعلقات کے ذمہ دارانہ انتظامات کے لیے امریکہ اور چائنا کے درمیان رابطے کے راستوں کو کھلا رکھنے پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے وقت میں ہماری افواج کے درمیان رابطے کے طریقہ کار خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ بدقسمتی سے چینی فریق نے اس فون کال کے لیے ہماری درخواست کو مسترد کر دیا۔ اس سے پہلے امریکی وزارت دفاع نے چائنا پر الزام لگایا تھا کہ وہ غبارے کا استعمال کرتے ہوئے ہمارے ملک کے مراکز سے معلومات اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ زلزلے یا کسی دوسری قدرتی آفت کی آمد سے پہلے حیوانات کو اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ کہانی سچی ہے یا نہیں؟ البتہ حال ہی میں ترکیہ میں آنے والے تباہ کن زلزلے سے پہلے کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں پرندوں کو پریشان حالت میں عجیب حرکتیں کرتے دکھایا گیا ہے۔ ویڈیو کے ایک منظر میں ترکیہ کے ایک شہر کے آسمان پر پرندے اس وقت غیر معمولی تعداد میں اڑتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایک منظر جو عجیب سا لگتا تھا، اس میں درجنوں پرندے ننگی شاخوں میں درختوں کے اوپر بڑی تعداد میں جمع ہیں۔ ان پرندوں سے نکلنے والی عجیب و غریب آواز اور حرکت نے ایک شخص کی توجہ مبذول کر لی۔ اس شخص نے ان کی ویڈیو بنا لی، حالانکہ یہ صبح کے 4 بجے کے قریب کا وقت تھا۔ اس ویڈیو کو اب تک 60 لاکھ مرتبہ دیکھا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں زلزلے سے پہلے پرندوں کی عجیب حرکت کا ذکر کرنے کے علاوہ مزید تفصیلات کا ذکر نہیں کیا گیا۔ مثال کے طور پر یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ ویڈیو کہاں فلمائی گئی ہے۔ ویڈیو پر تبصرہ کرنے والوں میں کچھ لوگ یہ کہتے بھی دیکھے جا سکتے ہیں کہ زلزلوں کی آمد سے پہلے اس کا علم انسان کے سوا باقی جانداروں کو ہو جاتا ہے۔ زلزلے کے واقع ہونے کے بارے میں جانوروں کا انسانوں سے پہلے علم ہونا زمانہ قدیم سے مشہور ہے۔ اس نظریے کی تائید کرنے والی ایک اصلی تحقیق بھی موجود ہے۔ مثال کے طور پر جرمنی میں زلزلے سے پہلے جانوروں کے رویے پر ایک تحقیق کی گئی تھی اور اس میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا تھا کہ جانور زلزلے سے پہلے 50% زیادہ متحرک ہو جاتے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تباہی آنے سے پہلے ہی اسے محسوس کر لیتے ہیں۔ بھارتی پارلیمنٹ ممبر اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ ہندوستان میں مسلمان مسلسل خطرات میں زندگی گزار رہے ہیں اور کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرتا جس سے ان کی جانوں کو خطرہ نہ ہو۔ انہوں نے بھارتی پارلیمنٹ لوک سبھا میں خطاب کرتے ہوئے بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کو بھارت میں اقلیتوں کی صورتحال اور سرحد پر چائنا کے ساتھ جھگڑے سمیت کئی محاذوں پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ ایک ممبر پارلیمنٹ نے لوگوں کو یہاں تک کہا کہ چاقو صرف سبزیاں کاٹنے کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی استعمال کریں۔ انہوں نے کہا کہ ریلوے اسٹیشن کا رنگ سبز سے بدل دیا گیا کیونکہ یہ مسلمانوں کا رنگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نریندر مودی حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ اپنے جھنڈے سے بھی سبز رنگ کو ہٹا دے گی؟ کیا مودی حکومت تربوز کی فروخت پر پابندی عائد کر دے گی کیونکہ اس کا رنگ بھی سبز ہے؟ انہوں نے کہا کہ بلقیس بانو 20 سال سے انصاف کے لیے لڑ رہی تھی اور ان کو اس لیے انصاف نہیں ملا کیونکہ وہ مسلمان خاتون تھی۔ اسد الدین اویسی نے افسوس کا اظہار کیا کہ ملک کی آبادی کا 19% ہونے کے باوجود صدر کے خطاب میں اقلیتوں کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ 25% مسلم طلبہ غربت کی وجہ سے تعلیم چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا یہ بھی درست نہیں ہے کہ 7 سال یا اس سے اوپر کے بچوں میں خواندگی کے لحاظ سے سب سے کم فیصد مسلمانوں کی ہے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ طلبہ کی مجموعی حاضری کا تناسب مسلمانوں میں سب سے کم ہے؟ کیا یہ بھی درست نہیں ہے کہ اسکولوں میں سب سے کم داخلہ مسلمانوں کا ہے؟ کیا یہ بھی حقیقت نہیں ہے کہ آل انڈیا سروے آن ہائر ایجوکیشن کے اعداد و شمار کے مطابق اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے مسلمانوں کا صرف 5% سے کم ہو کر
4% پر آ گیا ہے۔ اس سب کے بعد بھی صدر کے خطاب میں اقلیتوں کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ اقلیتوں کے لیے مختص بجٹ میں 40% کمی کی گئی ہے کیونکہ نریندر مودی کی حکومت نہیں چاہتی کہ مسلمان بچے مضبوط ہوں اور اس ملک کی حمایت کریں۔ انہوں نے کہا کہ مودی چاہتا ہے کہ اقلیتیں غربت، امتیازی سلوک کا شکار رہیں۔ پاکستان کے معروف شاعر اور کالم نویس، ڈرامہ نگار امجد اسلام امجد لاہور میں انتقال کر گئے۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ان کا انتقال حرکت قلب بند ہونے کے باعث ہوا۔ انہیں پاکستان سمیت دنیا بھر کے کئی ممالک میں اردو ادب کے مختلف اعزازات سے نوازا گیا تھا۔ ڈاکٹر عارف علوی اور نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے صدارتی ایوارڈ یافتہ شاعر، ادیب، ڈرامہ نویس امجد اسلام امجد کی وفات پر اظہار افسوس کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ مقبوضہ وادی کی ولولہ انگیز شخصیت اور تحریک آزادی کے نامور قائد علی گیلانی مرحوم نے اپنی وفات سے برسوں قبل محکوم کشمیریوں کو بھارتی منصوبوں سے خبردار کیا تھا، جس سے ان کی دور اندیشی اور وسعت نظر کا بخوبی پتہ چلتا ہے۔ بابا حریت سید علی گیلانی نے پیشگوئی کی تھی کہ بھارت کشمیریوں سے سب کچھ چھین کر ایک ہندو ریاست بنا دے گا۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ایک ویڈیو کلپ میں سید علی گیلانی کو یہ کہتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ کشمیری عوام کا سب کچھ چھینا جا رہا ہے، ان کی زمینیں اور جنگلات چھینے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ ان کی عزت اور آبرو بھی چھینی جا رہی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا تھا کہ بالآخر کشمیری مسلمانوں کو اپنا مذہب ترک کرنے پر مجبور کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر کے مسلمانوں کا وہی حشر ہوگا جو 16ویں صدی میں اندلس، جو کہ موجودہ اسپین اور پرتگال ہیں، اس کے مسلمانوں نے دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت سے ہندوؤں کو لا کر کشمیر میں آباد کر کے اسے ہندو ریاست بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ کشمیری مسلمانوں کو کسی نہ کسی بہانے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا، انہیں ان کی آبائی زمینوں سے محروم کر دیا جائے گا، ان کو مارنے کے بعد انہیں عسکریت پسند قرار دیا جائے گا، اور یہ سب کچھ وادی کی مسلم اکثریتی حیثیت کو تبدیل کرنے کے لیے کیا جائے گا۔ ویڈیو میں سید علی گیلانی کو مقبوضہ علاقے کے لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے کہ وہ بھارت کی اس مذموم پالیسی سے ہوشیار رہیں۔ آخر میں سید علی گیلانی نے تمام کشمیریوں سے اپیل بھی کی کہ وہ کسی بھی فرقے سے بالا تر ہو کر ایک دوسرے کا احترام کریں اور ایسے الفاظ کہنے یا ایسے کام کرنے سے باز رہیں جس سے لوگوں میں افراتفری اور انتشار کا باعث بنے۔ ایک نئے سروے کے مطابق نوکری پر جانے اور بچوں کو اسکول چھوڑنے جانے کا وقت دن کا سب سے زیادہ دباؤ والا وقت ہوتا ہے۔ برطانیہ میں 2000 افراد پر کیے جانے والے سروے میں معلوم ہوا ہے کہ ان افراد کے لیے دن کا سب سے دباؤ والا وقت صبح 7 بجے تھا۔ ان افراد سے یہ بھی پوچھا گیا کہ ایک عام دن میں سب سے زیادہ دباؤ والے وقوعات کون سے ہوتے ہیں۔ حاصل ہونے والے جوابات میں سے سب سے عام جواب ٹریفک میں پھنسنا، کپڑوں پر کسی چیز کا گر جانا اور دیر سے آنکھ کھلنا تھا۔ برطانیہ کی ریسکیو ریمیڈی نامی کمپنی کی جانب سے کی جانے والی تحقیق بتاتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے مزاج پر کتنا اثر انداز ہوتی ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ رات کی خراب نیند پورا دن خراب کر سکتی ہے، اور دن میں پیش آنے والے مسائل اکثر رات کی نیند خراب کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اس بات کا سامنے آنا حیران کن نہیں ہے کہ صبح وہ وقت ہوتا ہے جو دن کا پہلا واقعہ پیش کرتا ہے۔ روزمرہ کے تناؤ کے اولین اسباب میں 46% افراد کے مطابق تھکاوٹ، 36% کے مطابق خلل کا شکار ہونے والی رات کی نیند اور 33% کے مطابق نوکری پر مصروف دن شامل تھا۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ جب ہم مستقل دباؤ میں ہوتے ہیں تو اس سے جسم کا لڑو یا بھاگ جاؤ یعنی فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ ایسا ہونے سے دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، جو خون میں شوگر کی مقدار میں اضافے کا سبب بنتا ہے اور ہماری صحت کے لیے خطرات بھی پیدا کرتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔